الیکشن کمیشن نے فروری تو کہا ہے مگر سال نہیں بتایا. ہر سال میں یہاں آتا ہوں کچھ نہ کچھ کہتا ہوں. اس سال تھوڑی سی پابندی ہے. غازہ پر بات کر سکتے ہیں آپ, غازی پر نہیں. اچھے دن آئیں گے, ہم لوگ شاید نہ ہوں اور ممکن ہے کہ آپ بھی نہ ہوں. سب نے شاہ صاحب کو مبارکباد دیے جا رہے ہیں لوگ مبارکباد. میں نے مبارکباد نہیں دی کہ ایک کیئر ٹیکر حکومت نے ہمارے شاہ کو وزیر بنا دیا. یہ تنزلی ہے. خدا نے ایک منسٹر بنا دیا تم کو. دعائیں ہم نے تو مانگی تھی بادشاہی کی. شاہ صاحب سچے آدمی ہیں, مگر ایک سندھ کے انفارمیشن منسٹر کے لیے سچ بولنا ایک گناہ ہے. مگر شاہ صاحب بڑے بہادر ہیں, وہ ہر ایک بات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آرٹ کونسل کے مشاعرے میں پورا وقت بیٹھ سکتے ہیں. بڑی ہمت کی بات ہے یہ. اور 16 سال ہو گئے اس جگہ آپ لوگ آتے ہیں اور شاہ صاحب سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. گلزار احمدیم قاسمی ہمارے ایک شاعر تھے. وہ ہر اچھی شکل کی ادیبہ کو اور اچھی شکل کی شاعرہ کو بیٹی بنا لیتے تھے, اور سارے جو بدماش شاعر ہیں وہ ان کے قریب نہیں جاتے تھے اس وجہ سے کہ یہ احمدیم قاسمی کی بیٹی ہے, اور باہر نکل کے گالیاں دیتے تھے. یہ کیا کرتا ہے, ہر ایک کو بیٹی بنا لیتے ہیں. پہلی مرتبہ احمدیم قاسمی نے گلزار کو بیٹا بنا لیا. اب یہ پاکستان کی جتنی خواتین شعراء ہیں یہ احمدیم قاسمی کو برا بھلا کہہ رہی ہیں کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ, یہ تو بیٹے ہیں احمدیم قاسمی. اب پتہ نہیں قاسمی صاحب کی شرافت سے ادب کو فائدہ پہنچا ہے یا نقصان. ہر سال میں یہاں آتا ہوں کچھ نہ کچھ کہتا ہوں. اس سال تھوڑی سی پابندی ہے. شاہ صاحب نے مجھے لکھ کے دیا ہے, انور صاحب خالی ڈرپوکوں پہ بات کریں. اب اس کا مطلب میں نہیں سمجھے, خالی ڈرپوک جو ہیں ان پہ بات کریں, یعنی بہادر پہ بات نہیں کر سکتا. کیئر ٹیکر حکومت کے بارے میں کچھ نہیں, کیونکہ اب میں اس کا حصہ ہوں. الیکشن کمیشن کے بارے میں کچھ نہیں. الیکشن کمیشن نے فروری تو کہا ہے مگر سال نہیں بتایا. غازہ پر بات کر سکتے ہیں آپ, غازی پر نہیں. اب میں کیا بات کروں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میری. کہنے لگے کہ آپ صرف اقبال پہ بات کر لیں. میں نے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ. بولے نہیں, اس کی مصرے کے علاوہ, کیونکہ گزرے ہوئے زمانے کو یاد کرنے پہ پابندی ہے. جو زمانہ چل رہا ہے آپ صرف اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. سب کچھ بہت اچھا ہے. کاش آج غازیوں میں کوئی غازی صلاح الدین ہوتا. غازی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھے دن آئیں گے, ہم لوگ شاید نہ ہوں اور ممکن ہے کہ آپ بھی نہ ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت سی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. گلزار صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے.
بات یہ ہے کہ 5:30 بجے ان سے بات ہوئی ہے اور شاید وہاں کے حالات ایسے ہوں، کسی نے فون کیا ہو کہ آپ پاکستان کے بارے میں، کیونکہ زیادہ تر ان کی نظمیں جو ہیں وہ جہلم کے بارے میں ہیں۔ ان کی کتاب جو ہے ابھی چھپی ہے، ان کی کلیات، اس میں 27 نظمیں دینے کے بارے میں، ان کا گاؤں تھا جہلم میں، اس کو یاد کرتے ہیں، اور بارڈر پہ پہنچے تو ایک نظم لکھ دی، اس موڑ سے جاتے ہیں، کچھ یہ بارڈر پہ لکھی ہے واگا کے انہوں نے۔ پھر ساری نظمیں جہلم کے بارے میں ہیں، اور اگر وہ جہلم سے نہیں جاتے تو آج ریٹائرڈ جنرل ہوتے۔ شاعر اچھے ہیں۔ ایک روم کا بادشاہ تھا کیلیگولا، اس نے بچپن میں اپنی ماں سے کہا تھا مجھے کھیلنے کے لیے چاند چاہیے، پاگل تھا۔ گلزار صاحب بھی چاند کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ روز اٹھ کر چاند ٹانکا ہے فلک پر رات کو، نیلی ندی کے پرے گیلا سا چاند کھل گیا، پام کی آڑ سے چاند نے 2 آنکھیں جھپکائیں، رات کو اٹھ کے کونیوں کے بل چاند کی ٹھوڑی چوما کرتا تھا، چاند کی چکنی ڈلی ہے کہ گھلی جاتی ہے، چاند پچھواڑے سے تو بھاگا نہیں۔ اس طرح کی شاعری ان کی بہت ہے۔ لوگ اصل میں ہندوستان میں راکھی ہاتھ پہ باندھتے ہیں، گلزار صاحب نے گلے میں باندھ لی تھی، مگر شاعری بھی بہت لکھی ہے راکھی کے لیے انہوں نے، بہت اچھی ہے، مختلف شاعری ہے ان کی، گیت بہت اچھے ہیں۔ پہلا گیت جو ان کا تھا فلموں کا 1963 میں لکھا تھا انہوں نے، مورا گورا انگ لئی لے موہے شام رنگ دئی دے، چھپ جاؤں گی رات ہی میں موہے پی کا سنگ دئی دے، یہ پہلا گیت تھا گلزار کا۔ پھر لکھا پیار کو پیار ہی رہنے دو کوئی نام نہ دو، پھر لکھا 2 نینوں میں آنسو بھرے ہیں نندیا کیسے سمائے، زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں، مسافر ہوں یارو بیتی نہ بتائی رہنا، نام گم جائے گا آج کل پاؤں زمیں پر نہیں پڑتے میرے، نہ جیا لاگے نہ تم پکار لو تجھ سے ناراض نہیں، میرا کوئی سامان تمہارے پاس پڑا ہے، اگر یہاں ان سے شادی ہوتی تو میرا کوئی سامان تمہارے پاس پڑا ہے وہ لوٹا دو نا، تو اس میں فریج، ایئر کنڈیشنر، جویلری، کارپیٹ یہ ہوتا، مگر ان کے یہاں راکھ پڑی ہے، پھول پڑے ہیں، کتابیں پڑی ہیں، کانچ کی چوڑی ہے، وہ ہے ان کے۔ مجھے جاں نہ کہو میری جاں، انہوں نے نظیر کو ضرور پڑھا ہوگا، کیونکہ نظیر کا رنگ ان کے یہاں 1-2 گانوں میں آتا ہے ضرور۔ نظیر نے کہا تھا جب آئی ہولی رنگ بھری 100 ناز و ادا سے مٹک مٹک، اور گھونگھٹ کے پٹ کھول دیے وہ روپ دکھایا چمک چمک، جب پاؤں رکھا خوش وقتی سے تب پائل باجی جھنک جھنک، چلے چھیاں 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 چھیاں، چلے چھیاں چھیاں چھیاں، ضرور وہاں سے متاثر ہوئے۔